السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء میں آج جن نبی کا قصہ بیان کیا جائے گا وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حسن و جمال کے پیکر، صبر و ثبات کے مجسمے اور عفو درگزر کے عظیم علمبردار بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے اور انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور اس میں جو حکمتیں، نصیحتیں، آداب اور مسائل ہیں انہیں سمجھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ قرآن مجید کی فصیح و بلیغ زبان بہترین قصص اور گزشتہ کے صحیح ترین حالات بتانے والی عظیم کتاب ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اس نے اپنے معزز بندے اور رسول پر فصیح عربی زبان میں نازل فرمائی، اور جو اتنی واضح اور سلیس ہے کہ ہر پاک باز، ذہین اور عقل مند آدمی اسے سمجھ سکتا ہے۔ وہ آسمان سے نازل ہونے والی سب سے مقدس کتاب ہے جو بڑی فصیح زبان اور واضح بیان کے ساتھ مقدس ترین فرشتے کے ذریعے سے مقدس ترین انسان پر مقدس ترین مقام اور مقدس ترین وقت میں نازل ہوئی۔ سورہ یوسف کی ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے جس کی تعبیر بہت عظیم اور شاندار ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام قبائل انہی 12 کی طرف منسوب ہیں، جن میں سے سب سے معزز اور سب سے افضل اور سب سے عظیم حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ متعدد علماء نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے صرف حضرت یوسف نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، آپ کے دوسرے بھائی نبی نہیں تھے۔ آپ کے واقعے میں ان کا جو کردار سامنے آیا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین۔ حضرت یوسف نے یہ خواب دیکھ کر خوف محسوس کیا، اس لیے نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام و مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور والدین بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنائیں تاکہ وہ لوگ حسد نہ کریں اور مکر و فریب کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے میں اخفاء سے مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف سے بے حد محبت تھی۔ بھائیوں کو یہی محبت برداشت نہ ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے اور یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا جان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا جان سرئی غلطی پر ہیں، لہٰذا یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا جان کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو اور کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر کسی اور ملک میں لے جائے، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں موجود نشانیوں، حکمتوں اور دلائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کے حسد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے والد ان سب کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے کیونکہ وہ ایک بڑی جماعت ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا، ہمارے والد واضح غلطی پر ہیں کہ ہم سب کی نسبت ان دونوں کو محبت کے معاملے میں ترجیح دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک کر دیں یا کسی ایسی دور دراز جگہ پر پہنچا دے جہاں سے واپس نہ آ سکے، تاکہ والد کی محبت انہی کے لیے ہو کر رہ جائے اور انہیں زیادہ محبت اور توجہ حاصل ہو۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس پر اتفاق کر لیا تو ان میں سے ایک کہنے لگا، یوسف کو ہلاک نہ کرو، اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے۔ جب اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا تو انہوں نے اس تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب پھل کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، اسے بھیڑیا کھا گیا تب تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے والد سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی یوسف کو بھی بھیج دیں، اور ظاہر یہ کیا کہ وہ تو صرف چاہتے ہیں کہ یوسف بھی ان کے ساتھ جا کر کھیل کود آئے اور تفریح کر لے، اور جو بات ان کے دل میں تھی وہ تو صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ ان کے والد حضرت یعقوب نے فرمایا، بیٹو، مجھ سے تو اس کی جدائی گھڑی بھر برداشت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو کر اس سے غافل ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے گا۔ وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ تمہارے غافل ہونے کی صورت میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے، یعنی اگر بھیڑیا اس پر حملہ کر کے اسے ہمارے درمیان سے اٹھا کر لے گیا، یا ہم ایک جماعت ہو کر بھی اس سے اس طرح غافل ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ یہ حادثہ ہو گیا تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے، تب تو ہم مرے برابر ہوئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے پیچھے بھیج دیا۔ آپ راستہ بھول گئے، کسی نے آپ کو راستہ بتایا۔ یہ ان لوگوں نے ترجمہ کرنے میں غلطی کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام تو آپ کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو اکیلے کیسے بھیج سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں گے، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ یہ حرکت کر کے وہ رات کو باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو خواہ ہم سچ ہی کہیں گے مانیں گے نہیں، اور وہ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا، صبر،
کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ وہ لوگ اپنے والد گرامی سے اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جو ہی وہ لوگ حضرت یعقوب کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے گالی گلوج اور زبان و عمل سے ایذا رسانی شروع کر دی۔ انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو کنویں کی گہرائی میں اس کے درمیان پڑے ہوئے اس بڑے پتھر پر پھینک دیں گے جسے راؤنا کہتے ہیں۔ جب کنویں میں پانی کم ہو جاتا تو ایک آدمی کنویں میں اتر کر اس پتھر پر کھڑا ہو جاتا اور ڈول میں خود پانی بھرتا۔ باہر کھڑا دوسرا آدمی رسی کے ذریعے سے ڈول کھینچ لیتا تھا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ آپ اس وقت بھائیوں کو ان کے کرتوت یاد دلائیں گے جب آپ کو عزت و اقتدار حاصل ہوگا، اور یہ لوگ آپ کے محتاج بھی ہوں گے اور آپ سے خوفزدہ بھی، اور انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انہیں یہ باتیں بتائیں گے اس وقت وہ آپ کو پہچان نہیں رہے ہوں گے۔ جب حضرت یوسف کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کی قمیض لے کر اسے خون آلود کر لیا، اور عشاء کے وقت جب والد کے پاس لوٹے تو اپنے بھائی کی مزعومہ ہلاکت پر رو رہے تھے اور کہنے لگے، ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، یعنی اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر خود دوڑتے ہوئے دور نکل گئے تو ہماری غیر موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچ ہی کہتے ہوں، یعنی ہم آپ کی نظر میں قابل اعتبار بھی ہوتے تب بھی آپ ہماری اس بات پر یقین نہ کرتے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب جب کہ ہم لوگ آپ کی نظر میں مشکوک ہیں تو آپ ہم پر کیسے یقین کریں گے؟ آپ نے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، اور ہم نے آپ کو ضمانت دی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم زیادہ افراد اس کے ارد گرد جمع ہوں گے۔ آپ نے تب بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا تھا، لہٰذا موجودہ صورتحال میں ہمیں سچا نہ سمجھنے میں آپ واقعی معذور ہیں۔ اور وہ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لہو بھی لگا لائے۔ یہ جھوٹ موٹ کا خون تھا کیونکہ انہوں نے ایک میمنہ لے کر ذبح کیا تھا اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا کر یہ باور کرانا چاہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں انہیں قمیص کو پھاڑنے کا خیال نہ آیا، ان پر شک کی علامات واضح تھیں، اس لیے والد کے سامنے ان کی بات نہ بن سکی۔ آپ جانتے تھے کہ وہ یوسف سے عداوت رکھتے ہیں اور اس بات پر ان سے حسد کرتے ہیں کہ والد کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے، کیونکہ ان پر بچپن سے ہی شان اور عظمت کے آثار نظر آتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرف نبوت سے نوازنا چاہتا تھا۔ جب وہ بہلا پسلا کر انہیں لے گئے تو فوراً ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تاکہ انہیں والد کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں، پھر جھوٹ موٹ کے غم کا اظہار کرنے کے لیے روتے ہوئے آئے، اور یہ ان کی متفقہ سازش تھی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت حال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا، صبر کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ظلم و باطل میں ان کو مار کر گھر لوٹ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی تسلی دی اور علم و حکمت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکا یعنی پانی لانے والے کو بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہے قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔
اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو باتوں یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوا؟ آپ بیٹھے اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ، انہوں نے کنویں سے پانی لانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے اور اسی طرح باہر نکل آئے۔ جب اس آدمی نے آپ کو دیکھا تو بولا، میرے لیے خوشخبری ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام ظاہر کر کے قافلے میں شامل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپ کے بھائیوں نے کیا سازش کی ہے، اور یہ بات بھی معلوم تھی جو قافلے والوں نے یہ کہہ کر چھپائی تھی کہ یوسف ان کے سامان تجارت میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صورتحال کو تبدیل نہ کیا، کیونکہ اس میں اللہ کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ تھی جس کا فیصلہ تقدیر الہی نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ یہ لڑکا جو مصر میں ایک قیدی غلام کی طرح داخل ہو رہا تھا، اس کے ذریعے سے اہل مصر پر رحمت نازل ہونے والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ان کے تمام معاملات اور حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو دنیا و آخرت کے بے حد و حساب فوائد و برکات حاصل ہونے والے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے محسوس کیا کہ قافلے والے آپ کو لے گئے ہیں تو وہ ان سے جا ملے اور بولے، یہ ہمارا غلام ہے جو ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ قافلے والوں نے ان سے آپ کو معمولی قیمت کے عوض خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر اللہ کے لطف و رحمت کا اظہار اور آپ پر اس کا احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند منصب کا اہل بنا کر دنیا و آخرت کی بھلائی سے سرفراز کرنا چاہتا تھا، اور مصر میں آپ کو خریدنے والا عزیز مصر یعنی شاہ مصر کا وزیر تھا جو ملک کے خزانوں کے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے عزیز مصر اور اس کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال کر کہ آپ کی دیکھ بھال اور آپ سے حسن سلوک کریں، آپ کو مصر میں ایک ٹھکانہ مہیا کر دیا، اور آپ کو باتوں کی سمجھ اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورغلانے کی صیلہ حاصل کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر و فریب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا، اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید میں رکھا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے مجھ کو مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا،
کہ یہ تمہارا فریب ہے اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کرو اور زلیخا تو اپنی گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا عشق شہر میں مشہور ہوا تو دیگر رؤسا کی عورتوں نے اسے لان تان کرنا شروع کر دیا اور اسے آر دلائی کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ سرہی گمراہی میں ہے۔ جب اس نے ان عورتوں کی بات سنی تو ان کے پاس دعوت پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ تو ان کا حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر وہ یہ کام نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر و دفاع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شہر کی عورتوں یعنی درباریوں اور سرداروں کی بیویوں اور بیٹیوں کے طرز عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو اس لیے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا کہ اس نے اپنے غلام کو ورغلانے اور اس سے شدید محبت کا اظہار کیا، حالانکہ وہ غلام ہونے کی وجہ سے اس لائق نہ تھا کہ اس کی طرف اس قدر میلان ظاہر کیا جاتا۔ اس لیے ان عورتوں نے کہا، ہمارے خیال میں وہ سرہی گمراہی میں ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کی پرفریب غیبت کا حال سنا اور لوگوں کے طعن و تشنیع کی خبریں اس تک پہنچی تو اس نے چاہا کہ ان کے سامنے اپنا عذر پیش کرے اور واضح کر دے کہ یہ جوان ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتی ہیں اور ان کے غلاموں جیسا نہیں۔ اس لیے انہیں بلا بھیجا اور انہیں گھر میں جمع کر لیا اور ان کے لیے ان کے لائق ضیافت کا بندوبست کیا۔ اس میں ایسی چیزیں بھی پیش کی گئیں جو چاقو چھری سے کاٹ کر کھائی جانے والی تھیں، اس لیے ہر عورت کو چھری دی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہنا کر تیار کیا ہوا تھا اور آپ کی جوانی کا حسن پوری جوبن پر تھا۔ اس نے آپ کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں۔ آپ آئے تو 14ویں کے چاند کا حسن آپ کے سامنے مان تھا۔ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو بہت بڑا جانا، یعنی آپ کی عظمت و جلال سے مرعوب ہو گئیں۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھیں کہ انسانوں میں ایسا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے حسن و جلال سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہیں اپنا ہوش ہی نہ رہا۔ انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں زخموں کا احساس ہی نہ ہوا، اور ان کی زبان سے نکل گیا، اللہ کی پناہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود آپ کو قید خانے میں ڈال دیا تاکہ اپنے خاندان کے عیب کو چھپا سکے اور لوگ اس قصے کو فراموش کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے باعث خیر و برکت بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو قید ہی کر دیں، اور ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل زندان ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار سمجھتے ہیں۔
یوسف نے کہا جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں لائق نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے جیل خانے کے ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے ہیں یا ایک اللہ یکتا و غالب؟ جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میرے جیل خانے کے رفیقوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قیدی ساتھی رہا ہونے پر بادشاہ کے سامنے آپ کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ پھر جب بادشاہ کو خواب آیا اور عام درباری اس کی تعبیر سے عاجز آ گئے تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ آپ خوابوں کی بہترین تعبیر جانتے ہیں، لہٰذا وہ بادشاہ کی اجازت سے آپ کے پاس تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان سا خواب ہے اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا کر بتلا دیتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، سو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشو ہی میں رہ، پھر اس کے بعد خشک سالی کے سخت 7 سال آئیں گے، جو غلہ تم نے جمع کر کے رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا غلہ رہ جائے گا جو تم اختیار سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب مینا برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ یہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب تھا جن کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ جیل سے باہر لایا گیا۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حاضر کرنے کا حکم دیا تاکہ انہیں اپنے خاص وزراء میں شامل کرے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی مکمل بے گناہی کا اظہار کروائے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا، بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے،
اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو راہ نہیں دیتا۔ جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے علم ہو گیا کہ آپ پر لگایا جانے والا الزام سراسر بے بنیاد تھا، تو اس نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی اور آپ کی بات چیت سن کر آپ کی صلاحیتیں معلوم ہو گئیں تو کہنے لگا آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ وہ آپ کو غلہ کے سرکاری گوداموں کی نگرانی اور منصب سونپ دے، کیونکہ شادابی کے 7 سال گزرنے کے بعد حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ اس منصب پر فائز ہونے کی صورت میں آپ اس وقت عوام کے لیے مفید اور محتاط پالیسی اختیار کر سکتے تھے۔ آپ نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی آپ دیانتداری کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور باخبر ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اشیاء کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور گودام کس طرح بہتر حالت میں رہ سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے بارے میں جانتا ہو کہ وہ کسی عہدے کی اہلیت رکھتا ہے اور دیانتداری سے متصف ہے، اس کے لیے حکومتی عہدہ طلب کرنا جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا، وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قید اور تنگی کی زندگی گزارنے کے بعد پورے مصر میں خود مختار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طویل آزمائشوں کے بعد تخت مصر سے نوازا، جبکہ آپ کے حاسد بھائی قحط سالی کا شکار ہو کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے۔ یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں، اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے بوروں میں رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں پہنچ جائیں تو اسے پہچان لیں اور بعید نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ ان آیات میں حضرت یوسف کے بھائیوں کے غلہ لینے کے لیے مصر میں آنے کا ذکر ہے۔ اس وقت قحط کے سال شروع ہو چکے تھے اور تمام علاقے قحط سے متاثر تھے۔ اس وقت مصر پر حضرت یوسف کی حکومت قائم تھی۔ چنانچہ جب وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے آپ کو نہ پہچانا، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام و مرتبہ پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ جب وہ غلہ لے کر واپس جانے لگے تو آپ نے ان سے فرمایا اگلے سال آؤ تو اپنے ساتھ دوسرے بھائی کو لیتے آنا، اور ساتھ ہی آپ نے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ لوگ غلہ خریدنے کے لیے جو کچھ لائے تھے وہ ان کے سامان میں واپس رکھ دیا جائے، تاکہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر واپس آئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب وہ وطن پہنچ کر غلے میں پونجی پائیں گے تو واپس کرنے ضرور آئیں گے، یا یہ وجہ ہے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ شاید ان کے پاس مزید رقم نہ ہو جسے لے کر وہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ سکیں، یا یہ وجہ ہے کہ آپ کو غلے کے عوض ان سے رقم لینا اچھا معلوم نہ ہوا۔ بھائیوں نے حسب وعدہ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سختی سے رد کر دیا۔
پھر بیٹوں کی منت سماجت اور پختہ وعدوں کے بعد ساتھ بھیج دیا۔ اس طرح بنیامین اپنے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا جان، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، سو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارے پر اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی ہے جیسے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، لہٰذا اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے، اور اس بار شتر زیادہ لائیں گے، جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح سلامت لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے، اور ہدایت کی کہ اے بیٹوں، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا، تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ آپ نے انہیں یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ انہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ سب خوبصورت اور خوش شکل تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ الگ الگ داخل ہونے سے شاید کسی کو یوسف کا سراغ مل جائے۔ پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بلا وجہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھائی کو روکنے کی ایک تدبیر کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، سو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے کچاوے میں پانی پینے والا پیالہ رکھ دیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والوں، تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک بار شتر یعنی ایک اونٹ کا سامان ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تب یوسف نے اپنے بھائی کے سامان سے قبل ان کے سامانوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے سامان میں سے اس پیالے کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت الہی کے سوا اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔ برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کوئی عجب نہیں، کیونکہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا
کہ تم بڑے بدگماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، سو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوشیدہ طور پر بنیامین کو بتا دیا تھا کہ وہ ان کے سگے بھائی ہیں، اور ان کو اس بات سے منع کر دیا تھا کہ اس بات کا ذکر دوسرے بھائیوں سے نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، سو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلوں گا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی، اور ہم نے تو اپنی دانش کے مطابق آپ سے اس کو لے آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کی جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں ہیں، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اور جب انہوں نے آ کر یہ بات یعقوب سے کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و الم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر گیا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم کا اظہار اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بلا شبہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بار پھر قحط سالی سے تنگ آ کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار حضرت یوسف علیہ السلام ان کو حقیقت سے آشنا کرتے ہیں اور تمام اہل و عیال کو مصر لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب اور ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے، اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا
تو اس نے کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو ایک ہوا چلی جس سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ تب آپ نے فرمایا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو 3 دن کے فاصلے سے یہ خوشبو محسوس ہو گئی تھی۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، یعنی اس نے آتے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر قمیص ڈال دی۔ آپ کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ اس وقت آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یوسف سے ضرور ملائے گا اور مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ضرور نصیب ہوگی، اور اس کے ایسے حالات دیکھوں گا جن سے مجھے خوشی ہوگی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے وقت سب نے انہیں سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کی درینہ خواب کی تعبیر سچ ثابت ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو پاس بٹھایا اور کہا، مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رکھیے گا۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا، اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا دانا اور نہایت حکمت والا ہے۔ پھر یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ ان آیات میں طویل جدائی کے بعد پیارے والدین اور تمام اولاد کے اکٹھا ہونے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور ان کے ساتھ الگ سے خصوصی ملاقات کی جس میں بھائی شامل نہ تھے، اور کہا، اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی آپ کے والد، والدہ اور 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اس سے آپ کی تعظیم و تکریم مقصود تھی۔ یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور تمام شریعتوں میں اس پر عمل ہوتا رہا، حتیٰ کہ ہماری شریعت میں اسے حرام کر دیا گیا۔ تب کہا، ابا جی، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یعنی میں نے آپ کو جو خواب سنایا تھا کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے اس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس کی یہ تعبیر ظاہر ہو گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔